اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز ناظرین، میں آپ کا میزبان رانا افتخار احمد ثاقب آپ کی خدمت میں پاک برٹش آرٹ سویڈن کے زیر اہتمام دینی پروگرام کا یہ سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے روشنی کے نام سے۔ اس میں ایک پہلا پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور یہ پاک برٹش آرٹ سویڈن نے دینی پروگرام یہ نیا سلسلہ روشنی کے نام سے شروع کیا ہے، اور یہ رمضان کے اس مقدس مہینے میں شروع کیا ہے۔ تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے طریقے سے قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ تو آج ہم اس پروگرام میں روزوں کے احکام کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پروگرام سے پہلے میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ میں نہ تو کوئی عالم ہوں یا مولوی ہوں، بس قرآن کریم کا ایک اتنا سا طالب علم ہوں۔ اس لیے اگر مجھ سے صاحباً کوئی ایسی بات ہو جائے جو قرآن سے ثابت نہ ہو تو اس کے لیے میں پیشگی معذرت خواہ ہوں، اور اگر میری کوئی بات آپ کے دل کو لگے اور واقعی آپ کو لگے کہ یہ واقعی دین کی بات ہے تو وہ میرے لیے باعث سعادت ہوگی۔ تو جیسا کہ خدائے عزوجل نے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر فرمایا ہے کہ قرآن میں غور و فکر کرو، کہ متدبر فی القرآن کی ہدایت کی گئی ہے، اور بے شک عربی زبان میں قرآن کو پڑھنا باعث سعادت ہے، مگر قرآن کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے قرآن کی آیات کے مفہوم کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو اس لیے جیسا کہ حضرت علامہ اقبال نے بھی فرمایا ہے کہ قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار، اور جو حرف قل افف سے میں پوشیدہ ہے اب تک، جو حرف قل الف میں پوشیدہ ہے اب تک، اس دور میں شاید وہ حقیقت ہو نمودار۔ تو آئیے اب دیکھتے ہیں کہ قرآن میں روزوں کے بارے میں کیا احکامات ہیں۔ تو دیکھتے ہیں، تو یہ چونکہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اس لیے ہم نے یہ جو ہے عنوان یہ اس کو منتخب کیا ہے۔ تو یہ سورہ بقرہ میں جو ہے احکامات جو ہیں وہ روزوں کے آئے ہیں، اس میں یہ آیت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے مومنو مسلمانوں، جس طرح تم سے پچھلی قوموں پر روزہ فرض کیا گیا تھا اسی طرح تم پہ بھی روزہ فرض کیا گیا ہے تاکہ تم قانون خداوندی کی نگہداشت کر سکو۔ ایان معدودات، اور یہ روزے چند گنے ہوئے دنوں کے ہیں۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخری، اور پھر جو کوئی تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ دوسرے دنوں میں روزے رکھ کر گنتی پوری کر سکتا ہے۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور جو لوگ بہت دشواری کے ساتھ روزہ رکھ سکتے ہیں ان کے لیے روزے کی بجائے ایک مسکین کو کھانا کھلا دینا کافی ہے۔ فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون، اس کے بعد اگر کوئی اپنی خوشی سے زیادہ کر لے تو مزید اجر کا موجب ہوگا، اور اگر تم سمجھ بوجھ رکھتے ہو تو تمہارے لیے روزہ رکھنا بہتر ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور روزے جو ہیں وہ رمضان کے مہینے کے ہیں جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے۔ اب اگلی آیت ہے کہ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، لہذا تم میں سے جو کوئی اس مہینے میں اپنے گھر پر موجود ہو تو اسے اس مہینے کے روزے رکھنے چاہیے، البتہ اگر تم میں سے کوئی بیمار یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرے۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ
لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل، اور کھاؤ پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے صبح کی سفید دھاری سیاہ دھاری سے متمیز ہو جائے، اور پھر رات تک روزہ پورا کرو۔ اوحل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، اور تمہارے لیے روزوں کی راتوں میں اپنی بیویوں سے اختلاط حلال کیا گیا ہے۔ اب ان آیات سے جو اس کا اگر خلاصہ اگر ہم دیکھیں تو اس کا یہ ہے کہ روزے رمضان کے مہینے کے ہیں، 3 یا 9 دن کے نہیں بلکہ پورے مہینے کے، اور روزے میں اس وقت سے لے کر جب صبح کی سفیدی نمودار ہو جائے وہ دن کے ختم ہونے تک کھانا پینا اور بیوی سے اختلاط منع ہے۔ روزے اس کے لیے ہیں کہ جو اس مہینے میں اپنے گھر پر موجود ہو، تندرست ہو، مریض تندرست ہونے پر اور مسافر سفر سے واپسی پر دوسرے دنوں میں روزے رکھ کر گنتی پوری کر سکتا ہے۔ اب ایک شکل اور باقی رہ جاتی ہے، اور وہ یہ کہ ایک شخص عام عرفی معنوں میں نہ تو بیمار ہے نہ مسافر ہے، لیکن کسی وجہ سے اسے روزے رکھنے میں دشواری ہے۔ مثلاً ایک بوڑھا آدمی اپنے گھر پر موجود ہے اور مریض بھی نہیں، لیکن بڑھاپے یا کسی اور مرض کی وجہ سے کمزور اتنا ہے کہ بہت ہی مشکل کے ساتھ روزہ رکھ سکتا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ رمضان کے بعد دوسرے دنوں میں روزے رکھ کر گنتی پوری کرے۔ ایسے لوگوں کا حکم آیت نمبر 4 میں بیان کر دیا گیا ہے کہ جو لوگ ایسے ہوں مشکل روزہ رکھ سکتے ہیں، انہیں اپنے آپ کو دشواری میں ڈالنے کی ضرورت نہیں، وہ روزے کی بجائے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں۔ اور غور کیجئے کہ ان اوپر تینوں یہ جو ہم ابھی بیان کیے ہیں آیات، اس کے مطابق یہ احکام جو ہیں اس کا سارا احاطہ کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو اس میں آیا کہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، اس کا ترجمہ اصل میں کیا ہے؟ اس کا عام ترجمہ تو یہ کیا جاتا ہے کہ جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہوں کیا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ ترجمہ کچھ مناسب نہیں لگتا، اس لیے کہ اس ترجمہ کی روح سے مطلب یہ ہوگا کہ جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہوں وہ تو ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں، جن میں روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو وہ روزہ رکھا کریں۔ ظاہر ہے کہ قرآن کا منشا یہ نہیں ہو سکتا۔ بات یہ ہے کہ لفظ طاقت کا جو مفہوم ہمارے ہاں اردو میں رائج ہے اس سے مختلف ہے جو عربی زبان میں اس کا مفہوم ہوتا ہے۔ اس کے لیے عربی زبان کی لغات دیکھیے۔ محیط المحیط جلد 2 صفحہ نمبر 13.4 میں ہے کہ طاقت کے معنی کسی چیز پر قدرت رکھنا ہے، لیکن یہ قدرت کی ایسی مقدار کو کہتے ہیں جسے انسان بہت مشکل سے پوری کر سکتا ہے۔ دراصل یہ لفظ اس طوق سے ماخوذ ہے جو کسی چیز کو اپنے گھیرے میں لے لیتا ہے، جیسے کہ ایک آیت ہے کہ لا تحملنا ما لا طاقت لنا به، کہ معنی یہ نہیں کہ جس کی ہمیں قدرت نہ ہو، بلکہ اس کے معنی یہ ہے کہ جس کا بجا لانا بہت ہی دشوار ہو۔ اسی طرح عربی کی مشہور لغت لسان العرب صفحہ نمبر 1.3 جلد نمبر 12 میں ہے کہ طاقت قدرت کی اس مقدار کا نام ہے جو کسی انسان کے لیے بہت ہی مشقت کے ساتھ کرنا ممکن ہو۔ اور اسی طرح مفتی محمد عبدہ اپنی تفسیر المنار صفحہ نمبر 155 جلد نمبر 2 میں فرماتے ہیں کہ توقعتن دراصل مکناتو اور قدرتوں کے بالکل ادنا درجہ کا نام ہے۔ چنانچہ عرب اتانی شیء صرف اس وقت کہتے ہیں جب اس کی قدرت بہت ہی ضعیف کمزور ہو، یعنی اس کو بہت مشکل سے پورا کر سکتا ہو۔ چنانچہ یطیقونہ سے مراد بوڑھے ضعیف اور اپاہج لوگ ہیں جن کے آزار کے دور ہو جانے کی کوئی توقع نہیں کی جا سکتی، اور وہ لوگ ہیں جو انہی کی طرح معذور ہیں، یعنی ایسے کام کاج کرنے والے لوگ جن کی معاش خدا نے پرمشقت کاموں میں رکھ دی ہے۔ اسی بنا پر امام راغب رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ طاقت قدرت کی اس مقدار کا نام ہے جس کا کرنا انسان کے لیے بہت ہی مشکل کے ساتھ ممکن ہو۔ اس کی تائید تفسیر کشاف سے بھی ہوتی ہے، اس میں لکھا ہے کہ طاقت ان کے مفہوم میں وہ کام آتے ہیں جنہیں بہت تکلیف اور بہت مشقت کے ساتھ کیا جا سکے۔
اور وَعَلَى یتیقونہ سے مراد بوڑھے مرد اور بوڑھی عورتیں ہیں جن کے لیے روزہ نہ رکھ کر فدیہ دینے کا حکم ہے۔ چنانچہ اسی بنا پر یہ آیت ثابت ہے اور منسوخ نہیں ہے۔ یہ ہے تفسیر کشاف صفحہ نمبر 255 جلد نمبر 1۔ اسی طرح تفسیر روح المعانی میں ہے کہ عربی زبان میں الوسع کا لفظ اس قدرت کا نام ہے جو سہولت کے ساتھ ہو، طاقتن کا لفظ اس قدرت کا نام ہے جو شدت اور مشقت کے ساتھ ہو۔ لہٰذا آیا زیر نظر کے معنی یہ ہوں گے کہ ان لوگوں پر جو شدت اور مشقت کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں ایک مسکین کو کھانا کھلا دینا کافی ہے۔ روح المعانی صفحہ نمبر 59 جلد نمبر 2۔ ان تمام تصریحات بالا سے آپ نے دیکھ لیا کہ عربی زبان میں لفظ طاقت کا مفہوم کیا ہے، اور اسی بنا پر وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ کا ترجمہ اور جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہوں صحیح نہیں ہو سکتا، اور اس کا صحیح ترجمہ یہ ہے کہ جو لوگ بہت دشواری کے ساتھ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ وہ ایک اصول بیان کر دیتا ہے اور پھر اسے امت کے اجتماعی نظام پر چھوڑ دیتا ہے کہ وہ اس کی جزیات خود متعین کر لے۔ چنانچہ الذین یطیقونہ میں بھی یہی اسلوب اجتماعی اختیار کیا گیا ہے۔ یہاں ایک اصول بیان کر دیا گیا ہے اور اس کی تفصیلات بیان نہیں کی کہ وہ لوگ کون ہیں جو بہت مشکل سے روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اس کی تفصیل جو ہے وہ تفسیر میں دیکھ سکتے ہیں، جیسے کہ علامہ قرطبی کی کتاب جامع احکام القرآن میں صفحہ نمبر 268 269 جلد 2 میں ہے کہ تمام علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ بوڑھے مرد اور بوڑھی عورتیں جو روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہیں رکھتے، بہت مشقت کے ساتھ طاقت رکھتے ہیں، ان کے لیے روزہ نہ رکھنا جائز ہے، مگر اس میں اختلاف ہے کہ ایسے لوگوں کے ذمہ کیا ہے۔ چنانچہ حضرت امام ربیع رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ ان کے ذمے کچھ بھی نہیں۔ البتہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ اگر یہ لوگ روزانہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں تو میرے نزدیک یہ پسندیدہ عمل ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن عباس رضی اللہ عنہ اور قیس بن الصائب اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ ان لوگوں کے ذمہ فدیہ ہے، قضا نہیں ہے۔ اسی طرح مفتی سید محمد عبدہ نے اور بھی اضافہ فرمایا ہے، چنانچہ فرماتے ہیں الذین یطیقونہ سے یہاں مراد بوڑھے، ضعیف اور اپاہج لوگ ہیں جن کے آزار کے دور ہو جانے کی امید نہیں ہوتی۔ ایسے ہی وہ لوگ بھی ان کے زمرے میں شمار ہوں گے جو مزدوری پیشہ ہوں اور جن کی معاش خدا نے پر مشقت کاموں میں رکھ دی ہے، مثلا کانوں سے کوئلہ نکالنے والے، اور وہ مجرم جن سے قید خانہ مشقت کے کام لیے جاتے ہیں اور جن پر روزہ رکھنا بہت مشکل ہے۔ اور تیسری قسم کے وہ لوگ ہیں جن پر کسی ایسی وجہ سے جن کے دور ہو جانے کی کوئی امید نہ ہو روزہ رکھنا مشکل ہوتا ہے، جیسے بڑھاپا اور پیدائشی کمزوری اور ہمیشہ محنت کے کاموں میں مشغولیت اور پرانی بیماری جس کے اچھا ہونے کی امید نہ ہو۔ ایسے ہی وہ شخص جس کی مشقت کا سبب ہوتا رہتا ہے، جیسے حاملہ عورت، دودھ پلانے والی عورت، ان سب لوگوں کے لیے جائز ہے کہ وہ روزہ کی بجائے ایک مسکین کو کھانا کھلا دے، اتنا کھانا جو ایک اوسط درجے کی خوراک کے آدمی کا پیٹ بھر سکے۔ یہ الفاظ تھے جناب مفتی سید محمد عبدہ صاحب کے تفسیر المنار میں صفحہ 155 جلد نمبر 2 سے۔ تو یہ ہیں روزوں کے احکام جو قرآن کریم کی روح سے ہم نے ابھی دیکھے ہیں، اور لیکن اس میں ابھی ہم نے روزے کا فلسفہ کیا ہے کہ کیوں روزے فرض کیے گئے ہیں، یہ اس کو ہم اگلے پروگرام میں رکھیں گے۔ اور اب میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ اپنی رائے سے ضرور نوازیے کہ آپ کو یہ پروگرام کیسا لگا، اور واقعی آپ اس طرح کے پروگراموں کو اور بھی چاہتے ہیں کہ ہم ان کو جاری رکھیں تو ضرور اپنے ہمیں کمنٹس میں یہ فرمائیے۔ اور آپ سب سے اور ایک دفعہ پھر میں درخواست کروں گا کہ ان کو غور سے دیکھیں اور قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جس طرح کے بندہ سمجھ سکتا ہے۔ اور اگلے پروگرام تب کے لیے خدا حافظ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، اور آپ کی جو صوم و صلات کی جو عبادات آپ کا فرما رہے ہیں روزے کے مہینے میں، ان کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔
اور ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم. خدا حافظ. پاکستان پائندہ باد. شکریہ.